والد کے حقوق ہیں، والدہ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح خاوند کے بھی حقوق ہیں، بیوی کی بھی حقوق ہیں. It's the way in which there are rights for a mother, rights for a father, rights for the children. In the same way, there are rights for the husband and there are rights for the wife. انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اپنی حد میں رہ کر اپنے زندگی کے معاملات کو چلائے. Meaning everyone should stay within his own limits and move forward in life. And when each and every person stays when they are within their own limits, they will succeed. They will turn towards success. They will travel on the path of success. جب ہر کوئی اپنی اپنی حد میں رہ کر آگے بڑھے گا تو وہ اس کا آگے بڑھنا کامیابی کی طرف بڑھنا ہوگا، سکسیس کی طرف بڑھنا ہوگا. جب کوئی اپنی حد سے نکل جاتا ہے، اپنی لمٹ سے نکل جاتا ہے، تو پھر بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی در تباہی ہے. تو خاوند کے حقوق کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. One or two things related to the rights of a husband. یاد رکھیں کہ بیوی کے ذمہ ہے. It is the responsibility of the wife to take care of the needs of a husband. خاوند کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا یہ بیوی کے ذمہ ہے. یہ بیوی کے ذمہ ہے. خاوند کے کھانے کا خیال رکھنا، خاوند کے کپڑوں کا خیال رکھنا، خاوند کے جو خواہشات ہیں ان کا خیال رکھنا. meaning taking care of the food of the husband, taking care of the clothes of the husband, taking care of the desires of the husband. It is a responsibility of the wife. یہ بیوی کی ڈیوٹی ہے، یہ بیوی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھے، ان کے جو رائٹس ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھے. اور اگر نہیں رکھے گی تو قیامت کے دن سوال ہوگا. She will be questioned on the day of judgment. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. She will be standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala answering. جواب دینا ہوگا، سوال کیا جائے گا، جواب ہوگا، اعتراض ہوگا، اس پر جواب دینا ہوگا. اور روایات میں آتا ہے کہ جس عورت سے خاوند ناراض ہو, the husband is displeased with, meaning that woman with whom the husband is displeased with, the angels of rahmat turn away from that woman. رحمت کے فرشتے اسے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. We need to realize and we need to understand the importance of the status of a husband. Yes, there's a status of a wife which we will discuss later on, but we are talking about the status of a husband here. بلکہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا, meaning حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that a Jew came into the court of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and said, I'm going to accept Islam. میں اسلام قبول کروں گا. پھر اس نے اسلام قبول کر لیا, he accepted Islam. But then he said, I want to see some miracle. میں کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو, تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو, تم کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہو. What do you want to see? What miracle do you want to see? تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سامنے جو درخت ہے, that tree which is there standing at a distance, I want you to call that tree towards yourself. میں چاہتا ہوں کہ وہ درخت آپ کے پاس آئے, آپ کے پاس آئے. تو سامعین حضرات, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو کیا بولوں کہ وہ میرے پاس آئے. تم جا کر اس درخت سے کہو کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں. Meaning me saying to the tree, come here? No, you go and tell the tree that the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is calling you. اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں.
وہ شخص اس درخت کے پاس گیا، اس درخت کے پاس جا کر اس نے اللہ کے نبی کا سلام اس درخت کو دیا اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں، دی پروفٹ آف اللہ از کالنگ یو. تو وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. Meaning that tree ripped out its roots and came into the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. آ کر سلام عرض کیا کہ سلام ٹو دی پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، گو بیک انٹو یور سیم پلیس، انٹو یور سیم پوزیشن. وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ گیا، اس کی جڑیں زمین میں چلی گئیں، روٹس went back into the earth, into the soil. وہ جوان دیکھ کر حیران بھی ہوا اور کہا میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے، my ایمان has become more strong. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، if you give me permission، میں آپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں. I want to kiss your feet. میں آپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں. For blessings, for barakat, I want to kiss your feet. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. The Prophet of Allah gave him permission. اجازت عطا فرمائی. پھر اس نے آپ کا سر مبارک بھی چوما. He kissed the head of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and he also kissed the feet of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. سر مبارک کو بھی اس نے بوسہ دیا اور پھر پاؤں مبارک کو بھی بوسہ دیا. پھر اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ بھی کروں. Can I prostrate to you؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. Prostration is only for Allah, is only for the creator, only for the master, only for the owner, Allah wahdahu la sharik, the one and only Allah subhanahu wa ta'ala. Prostration is only for Allah. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں. there is no prostration for anyone else. ہاں اگر سجدے کی اجازت ہوتی، if there was permission for سجدہ, then I would have given a woman permission and given her an order to prostrate to the husband out of respect. اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تاکہ شوہر کی عزت افزائی ہو. اللہ اکبر. سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ is only for Allah. But if there was permission to prostrate to someone else, then I would have told a woman to prostrate to her husband out of love and out of respect. یہ ہے مقام اور مرتبہ خاوند کا. اللہ اکبر. A woman came into the court of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and said, what duties do I have towards my husband? ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ میرے ذمے اپنے خاوند کے لیے کیا ہے؟ What duties do I have for my husband? Responsibilities. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ it is your responsibility، تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارے ذمہ ہے کہ جب خاوند تمہیں بلائے تم اس کے پاس جاؤ. When your husband calls you, you go towards your husband. You please your husband. اپنے خاوند کو خوش کرو. If he stops you from something, you refrain from going in that direction. اگر وہ کسی چیز سے منع کرے تو آپ اس سے باز آ جائیں، بغیر اجازت کے آپ باہر نہ جائیں. Without permission don't go out. اللہ اکبر. Even to the extent the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said that don't even keep nafli roza without the permission of your husband. خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ تک نہ رکھو. اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا یہ عورت کی ذمہ ہے. It is the duty and responsibility of the wife to look after the food, the clothes, the necessities of the husband. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنا کہ قیامت کے دن خاتون سے نماز کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہے وہ شوہر کے حقوق کے حوالے سے ہوگا. Meaning on the day of judgment, from a woman, after being questioned about salah, about namaz, she will be questioned about the rights of a husband. How she fulfilled her rights, how she fulfilled her responsibilities. اس نے اپنی ڈیوٹیز کس طرح پوری کی، خاوند کے حقوق کو کس طرح ادا کیا. سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ خاوند کی جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے.
Yes, it works both ways. خاوند کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں. But today we are discussing the rights of a husband. Inshallah we shall discuss the rights of a wife as well. And we will go into detail and try to understand. It works both ways. It works together. Husband has to show love and respect towards his wife. The wife should show love and respect towards the husband. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہمارے جو دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. We should realize and we should understand that we should be living our lives according to the teachings of Islam, according to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We shouldn't be moving forward with our own ideology and with our own thinking that we think this is right and we think this is correct and we think this is how it should be. We think this is the rights of a husband and we think this is the rights of a wife. No, it should be what Islam says. It should be what Islam says. We should be following what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنانا چاہیے, اس راستے پہ چلنا چاہیے, اور جو اس راستے پہ چلا وہ کامیاب ہوا. That person succeeded. Whether it's a male or a female, whoever followed the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the teachings and practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they succeeded. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to understand the true message of Islam, the true teachings of Islam. Jazakumullah.